أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کا کپڑا میلا ہو، میل سے کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور گنا چھیلتے ہیں تو گنا چھیلنے کی وجہ سے کپڑا بہت زیادہ کالا اور میلا ہو جاتا ہے. اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اسی کپڑے پر پریس کر دوں اور اس میں چمک پیدا ہو جائے. کہو ایمانداری سے، جس کپڑے کا دھلا نہ گیا ہو، میل نہ نکالا گیا ہو اور اس کے اوپر آپ لاکھ رگڑے کھائیں، راکھ پریس کریں، اس کے اندر چمک پیدا ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو دھڑیوں میل باقی ہے. پہلے اس میل کا نکلنا ضروری ہے، تب کہیں جا کر اس میں چمک پیدا ہوگی. چنانچہ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں کسی نے درخواست دی، مسئلہ یہ باتیں معلوم کی، حضرت ہمیں پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے یا درود پاک پڑھنا چاہیے یا پھر یہ کہ استغفار پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ ان ساری چیزوں میں کیا افضل ہے؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ خود فیصلہ کر لو. آپ کو اگر کوئی سبزی بنانی ہے، سبزی رکھنی ہے یا کسی میں دودھ رکھنا ہے کسی برتن میں، آپ کہو پہلے اس برتن کو مانجو گے یا دودھ پہلے ہی رکھ دو گے؟ کہا نہیں حضرت، پہلے اس ہنڈیا کو مانجیں گے، اس بھگونے کے مانجیں گے اور تبھی جا کر اس میں دودھ ڈالیں گے، سبزی بنائیں گے. کہ فرمایا بس یہی بات ہے کہ مومن کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل کو مانج لے، اور دل منتا ہے استغفار سے، دل منتا ہے استغفار سے، توبہ سے. اس بندے کو چاہیے کہ پہلے توبہ کرے، استغفار کرے، اور جب توبہ اور استغفار ہوگا تو اس کا دل منجے گا، گناہ معاف ہوں گے. اور جیسے گناہ معاف ہوں گے، اب جب برتن صاف ہو جاتا ہے اس کے اندر دودھ ڈالو، اب وہ خراب نہیں ہوگا بلکہ وہ صاف ستھرا اور قابل شرب پینے کے لائق رہے گا. فرمائے اسی طرح اگر کوئی بندہ پہلے اپنے دل کو استغفار سے مانج لے، توبہ سے مانج لے، توبہ سے صاف کر لے، اب اس کے اندر جو بھی وہ کلمات پڑھے گا، جو بھی تلاوت کرے گا، جو بھی سجدہ کرے گا، اللہ پاک اب اس کے اندر اس کا نور پیدا فرمائیں. میرے بھائیو، بات سچ ہے. آج مجھے اور آپ کو چاہیے ہم پہلے اپنی زندگی سے میل تو نکالیں، پہلے اپنی زندگی سے گناہوں کو میل اور کھوٹ تو دور کریں. جب گناہوں کا میل اور کھوٹ دور ہوگا تو دوستو پھر دل کے اندر چمک پیدا ہوگی، پھر دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، پھر ایمان کے اندر روحانیت اور لجاجت پیدا ہوگی. اور جب آدمی کا باطنی میلا ہو، جب آدمی کا باطنی میلا ہو دوستو، ظاہر کی صفائی سے پھر کبھی کچھ نہیں ہوا کرتا. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. جیسے کئی مرتبہ آدمی دیکھتا ہے نا دائیں بائیں، اور کسی کا چہرہ دیکھ کے کہتا اف، آپ اس قدر کمزور کیوں؟ آپ تو ہٹے کٹے تھے جب پچھلی مرتبہ ہمارا آنا ہوا. کہا نا اصل وہ حضرت جب ابھی بخار آئے نا، اس وقت میں بھی بخاروں کی زد میں آ گیا، اور اتنا ہڈی توڑ بخار آیا کہ صحت میری گرتی چلی گئی اور گھٹنوں کا درد تو آج تک بھی نہیں جا رہا. کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، ٹھیک. تو سمجھ میں آ گیا کہ گویا آدمی کسی کو دیکھتا ہے اور ایک نظر ڈال کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے، اس لیے اس کی صحت کمزور ہے. تو دیکھو دوستو، جب کوئی آدمی بیمار آدمی کا چہرہ دیکھ کر یہ انداز کر لیتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے، تو دوستو سمجھ لو اگر کسی بندے کا ایمان بنے، کسی بندے کو اللہ کی محبت ملے، کسی بندے کو خدا کا تقوی ملے، دوستو اس کے اعلان اور اشتہار کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بڑے بڑے بم پلٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی یوٹیوب اور کسی فیس بک پر جمانے اور گھمانے کی ضرورت نہیں. جب دلوں میں تقوی آتا ہے، جب اللہ پاک کی محبت آتی ہے، وہ خود بخود پہچان لیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے سارے لوگ ایسے الذین اذا ذکر اللہ، کہ الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان بندے کو دیکھا جاتا ہے تو فوراً دیکھتے کے ساتھ اللہ یاد آتے ہیں. کیوں؟ ان کا دل جو منج گیا ہے.
تو بیمار آدمی کو دیکھ کے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ نیکوکار ہو، اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، تو دوستو اسے کسی بھی طرح کی کریم پاؤڈر کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر اس کا باطن صاف ہے تو خود بخود کے پاس بیٹھنے سے اندازہ ہوگا کہ اس کا دل اللہ پاک کی محبت میں بن چکا ہے۔ دوستو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہم پھر سب نیت کریں اپنے اندر سے کہ جب بیمار آدمی پہچان لیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی روح کا بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، گناہوں کا عادی ہے، چغلی کا عادی ہے، جھوٹ کا عادی ہے، بدنظری کا عادی ہے، کسی پر پھپتیاں اور تنقید کسنے کا عادی ہے، اس کا مطلب یہ کہ پھر روح بیمار ہے، پھر روح بیمار ہے۔ روح کو مانجنے کا طریقہ کار جو ہے، اب روح کو مانجے تاکہ روح اس کی مجلہ اور صاف ہو، تو تبھی اس کا پتہ لگ جائے گا اس دل کے اندر اللہ پاک کی محبت ہے۔ وہاں کچھ تعارف اور تعریف کی ضرورت نہیں۔ اس دھوکے سے نکلیں جس دھوکے میں آج ہم مبتلا ہیں دوستو۔ اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب ہیں، ان ظاہری اسباب میں اللہ پاک کا ذکر بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ ذکر خداوندی، اللہ پاک کا ذکر کرے آدمی۔ ظاہری چیز یہ ہے کہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ دیکھیے ماحول و معاشرے کے اندر بھی دیکھا گیا، ایک ٹنکی پانی کی اگر ٹوٹی ہو یا ڈھیلی ہو اور ایک ایک قطرہ اس سے گر رہا ہو تو قطرہ گر گر کے کئی مرتبہ نیچے کا پتھر توڑ دیتا ہے، فرش کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو ایک قطرہ پانی کا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن چونکہ تسلسل کے ساتھ برابر وہ گر رہا ہے تو گرتے گرتے پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی بندہ بار بار اللہ 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 کہتا رہتا ہے تو دوستو گناہوں کی وجہ سے جو دل پتھر کی سل پتھر بن گیا ہے، تو دوستو گناہوں کا جو تلسم ہے وہ اللہ اللہ کرنا گناہوں کا تلسم توڑ دیتا ہے۔ ہم کر کے تو دیکھیں دوستو، دراصل یہ کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں۔ نماز بھی ایک ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے، اور اللہ اللہ کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے، استغفار کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ دوستو ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کھانے میں آدمی ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کرتا، کئی مرتبہ ناشتہ بھی کرتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہے، شام کا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پکوان، ایسی چیزیں، کہیں پکوڑی، کہیں کباب، کہیں سکڑی، اور کہیں طرح طرح کے چاؤمین، برگر، ان سارے سامان کو الگ الگ استعمال کرتا ہے۔ تو دیکھو دوستو، جس طرح ہم کھانے میں الگ الگ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنی نیکیوں کے معاملات میں الگ الگ طریقے کی نیکی بھی کرنی چاہیے۔ کبھی ہم تہجد پڑھیں، کبھی ہم ذکر کریں، کبھی ہم تلاوت کریں، کبھی ہم مراقبہ کریں، کبھی ہم توبہ کریں، کبھی ہم استغفار کریں، کبھی ہم صدقہ کریں، کبھی کسی غریب کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ الگ الگ طرح کی ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ جیسے الگ الگ طرح کے پکوان کھا کے جی خوش ہوتا ہے، ایسے ہی الگ الگ طرح کی نیکی کر کے اپنے طبیعت کو خوش کیجئے دوستو۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ اپنی زندگی میں لاہیہ طے کریں۔ جب بندہ ان راہوں پہ چلتا ہے تو دل اس کا چمکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور گناہوں سے اس کا پیچھا چھوٹتا ہے۔ گناہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدمی سے چھوٹ نہ سکے۔ کئی مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ اتنی بھاری چیز ہے کہ گناہ کبھی کسی کو چھوڑتے دیکھا؟ گناہ کبھی کوئی چھوڑتا ہے؟ اب بھی آپ پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کون کہتا ہے گناہ نہیں چھوٹتا؟ گناہ تو ہر زمانے میں چھوٹا۔ اگر گناہ نہ چھوٹتا تو اللہ پاک ایسی بھاری بھرکم بات کا حکم کیوں دیتے کہ جو چھوٹ نہیں سکتا وہ اس کام کا حکم اللہ پاک کیوں دے؟ قرآن پاک میں صاف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک بندے کو ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتے جو اس کی طاقت سے باہر کی چیز ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ گناہ چھوٹ جانے والی چیز ہے، یہی وجہ ہے اللہ پاک نے گناہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو یاد رکھو، جب بندہ بیمار نہ ہو تو تندرستی ہوتا ہے، اور کپڑے میں آدمی کے میل نہ ہو تو کپڑا چمک دھمک اس میں بہت جلدی آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر بندہ گناہ نہ کرے اس کی زندگی میں بھی چمک بہت جلدی آ جاتی ہے، بہت جلد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور گناہ کو چھوڑے دوستو، گناہ کی ایک نفرت ہوتی ہے آدمی کے اندر، گناہ کی ایک نفرت ہوتی ہے، اور ہوتی ہے۔ ہم تو سب کے سب چونکہ پرانے مسلمان ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ایک آدمی نئے مسلمان ہو، آپ حلقوں سے باہر جائیں، اپنے علاقوں سے باہر نکلیں، جو نئے طرح کے مسلمان ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن بھی نہیں ہوتی ہے۔ پرانے طرح کا مسلمان ہو، میرے اور آپ میں سے جی، اور بہت کھیت کیار میں سے آیا ہو، بہت شدید بھوک لگی ہو، اور
گھر میں جیسے گھسا، کہا کھانا لائیے۔ اہلیہ نے کہا جناب کہاں کھانا؟ فلاں پڑوسی کے یہاں آپ کی بہت شاندار دعوت ہے، وہ کئی بار کہہ کے گیا، آپ وہاں جائیے۔ کہا اچھا، واہ واہ، یہ تو کیا ہی بہتر بات ہے۔ چنانچہ اور جلدی سے اپنے کپڑوں کو چینج کیا اور بدلا اور جلدی سے نکلا، اور وہاں پہنچا کہ واہ بھائی شاندار ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت اچھے اچھے پکوان بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ جیسے پہنچا اور اس نے پلیٹ میں کھانا اتارا، قریب تھا کہ منہ کے قریب لے جا کے اسے کھاتا، بس کھانے والا تھا، برابر میں سے کسی نے اس کو آگاہ کیا اور متنبہ کیا، صاحب روکو تو صحیح، کہ کیا مطلب؟ بھوک تو اتنی تیز لگی ہے کہ یہ جو کھانا بنا ہوا ہے نا، کہ جی کہ یہ کھانا اس برتن میں بنایا گیا ہے جو کل گزشتہ میں جو برتن چوڑوں کا یہاں تھا اور اس میں ان کا جانور بنا تھا، وہی سیم ہمیں یاد ہے، چونکہ ہمارے پڑوس میں سے ملک پور میں سے کرائے میں جاتا ہے، یہ کل ان کے گھر تھا اور اس میں وہ چیز بنی تھی اور آج ان کے گھر آ کے وہ چیز بنی۔ کہو ایمانداری سے اگر کسی مومن مسلم کو معلوم ہو کہ وہ کھانا اس برتن میں بنایا گیا ہے، آپ کھا لو گے؟ کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز میں بنا ہے۔ دوستو بالکل اسی طرح اولیاء اللہ جو اللہ پاک کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ پاک اپنی محبت سجھاتے ہیں اور رجاتے ہیں، دوستو ان اولیاء اللہ کا یہ حال ہر گناہ کے بارے میں ہوتا ہے اور ہر گھڑی ہوتا ہے۔ ہر گناہ سے وہ ایسی نفرت کرتے ہیں جیسے کتا خنزیر سے نفرت کرتے ہیں، ہر گناہ سے وہ ایسی نفرت کرتے ہیں جیسے نالی کے گندے پانی سے کرتے ہیں، ہر گناہ کے بارے میں ایسا تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان کرنے کے لیے کسی صاحب نے کسی عورت کو، لیڈی کو تیار کیا، کہا جاؤ ان کے پاس اور کہو حضرت جی سے، اور ان کو کہو اپنے حسن کی جھلکیاں دیں۔ چنانچہ وہ چل کے گئی، حضرت کے سامنے پہنچی اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے اپنے چہرے کو کھول دیا۔ جب چہرہ کھولا تو حضرت نے کہا یہ کیا بلا؟ استغفر اللہ، یہ کیا بلا تمہاری؟ یہ چہرہ کیوں کھولا تم نے؟ بگڑ گئے۔ اور اس وقت میں جو جملے کہے استغفر اللہ، بس یہ ایسے جملے تھے کہ وہ تو فتنے کے لیے آئی تھی، وہاں سے گئی اور جانے کے بعد ایسا مسلح سنبھالا کہ دوبارہ پلٹ کر پھر کبھی نہیں دیکھا زندگی میں۔ پوچھتے تھے ان کے شوہر، میری بیوی کو جنید بغدادی نے کیا کر دیا؟ کہا کچھ بھی نہیں، صرف ایک استغفار پڑھا تھا انہوں نے، وہ استغفار ایسے سچے دل سے پڑھا کہ اس لڑکی کے دل کو لگا اور وہیں اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہیں سے سچی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ آج کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی گناہ ہی نہیں کرنا ہے۔ اللہ پاک ایسی محبت اپنی عطا فرماتے ہیں دوستو۔ کرنے سے ہوتا ہے، نیت کرنے سے ہوتا ہے، نقشے بنانے سے ہوتا ہے۔ عمیر بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان کے بارے میں، ان کی عورت سنور رہی تھی، بال نکھار رہی تھی، کہا کہ کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو مجھے دیکھ کر میرا لالچ نہ کرے۔ ان کے شوہر نے کہا باولی ہے، کیسی بھونڈی بات کرتی، ہمارے حلقے میں ایک بہت بڑے عالم دین عمیر بن عبید رہتے ہیں، وہ تجھے خاطر میں بھی نہیں لائیں گے۔ کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا فلانی مسجد میں۔ چنانچہ انہوں نے سفر کیا اور وہ اپنے آپ کو بنا سوا کر اس مقام پر پہنچی اور جا کر ان سے گناہوں کی پیشکش کی۔ پیارے نوجوان دوستو، ان سے گناہوں کی پیشکش کی۔ جب انہوں نے گناہوں کی پیشکش سنی اور باتیں سنی تو فرمایا تف معاذ اللہ، کیا حال ہوگا اس دن جب میدان حشر بپا ہوگا، اللہ پاک حساب و کتاب لیں گے اور یہ گناہ میرا آپ کا وہاں سامنے میں آئے گا۔ کہ دیکھا جائے گا۔ کہتے کیا دیکھا جائے گا؟ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو پھر یہی مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہی کر لیں۔ کہ تف حضرت یہاں مسجد میں گناہ؟ فرمایا جیسی تیرے لیے مسجد ویسے لیے میرے پورا جہان ہے، ویسے میرے لیے پوری دنیا ہے۔ میں جتنا خدا سے یہاں ڈرتا ہوں اتنا وہاں ڈرتا ہوں۔ بس ان جملوں کو کہنا تھا۔ وہ شخص بار بار پلٹ کے آتا تھا، کہا عمیر بن عبید میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری بیوی کو آپ نے ایسا راہبہ بنا دیا کہ اس دن سے لے کر آج تک وہ مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں بچوں کو سنبھالو، میں کہتا ہوں کھانے کو سنبھالو، میں کہتا ہوں کچن کو سنبھالو، اسے تو فرصت ہی نہیں ہے اس مقام سے۔ تو کہ دوستو اس طرح جب اللہ پاک مدد کرنے پہ آتے ہیں تو آدمی بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں جو کہا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ حکیم اختر رحمہ اللہ وقت کے بڑے عالم گزرے، ان دو مصروں کو بہت گنگنایا کرتے تھے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت
کسی انسان کے دل پر پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی انسان کے دل پر پڑتی ہے، مجال اس کی گناہ کرے؟ فرمایا نہیں، ہم اس کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اس کی مجال نہیں وہ گناہوں میں بہہ سکے۔ دوستو، اپنے اللہ سے اپنا انتخاب مانگنا چاہیے، تنہائیوں میں اپنے رب سے کہنا چاہیے پیارے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ جب آدمی اس طرح کہے گا اللہ پاک پھر بندے کو قبول فرما لیتے۔ اور کتنے ساروں کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا، آپ نہیں انداز کر سکتے کہ کتنے سارے لوگوں کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حاکم ہیں، اپنے ملک کے سلطنت کے بادشاہ ہیں، رات کی گھڑیاں ہیں اور محل ان کا ایسا چمک رہا جیسا مسجد۔ آنے والا کوئی آیا اور موقع پا کر ان کی چھت پہ چڑھ گیا۔ چنانچہ جب چھت پہ آہٹ ہوئی، ابراہیم بن ادم اندر لیٹے ہوئے تھے، جب آہٹ ہوئی تو پلٹے اور درباری سے ارے کہاں ہو تم؟ اوپر مجھے کھٹک محسوس ہوتی ہے۔ کہا حضرت کیا بات کر رہے، اوپر کون چلا جائے گا آپ کے محل پہ؟ یہ تو سرکاری محل ہے، کوئی مطلب ہی نہیں بیٹھتا۔ کہا جا کر تو دیکھو۔ چنانچہ درباری لوگ خدام چڑھے اور جا کے دیکھا واقعی بادشاہ سلامت صحیح کہتے ہیں، یہاں تو چھت پر واقعی کوئی موجود ہے۔ چنانچہ جا کے اسے دھڑام سے پکڑا اور اسیر کر کے گرفتار کر کے نیچے لے کے آئے۔ کہا کیوں آئے اور کیسے آئے؟ کہا مجھے کوئی ضرورت اور کام تھا اس کی وجہ سے آیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا بلاؤ ان کو۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ جب ان کو بلایا گیا اور سامنے لایا گیا تو بادشاہ سلامت ابراہیم نے پوچھا کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ کس نے آپ کو سی آئی ڈی کے لیے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی مقصد سی آئی ڈی کا نہیں ہے، نہ میں کوئی ایسا، میں تو ایک غریب الدیار آدمی ہوں، میں اونٹ وال آدمی ہوں، میرا اونٹ تھا وہ گم ہو گیا ہے، چنانچہ وہی میری بار برداری کا روزگار کا ذریعہ تھا، میں اس کو ڈھونڈتے کسی نے بتایا کہ ادھر ملے گا، چنانچہ میں ادھر آیا، جب سامنے نہ ملا میں نے دیکھا آپ کی چھت بہت عظیم اور بڑی ہے تو میں آیا، ہو سکتا ہے کہ چھت پہ اوپر چڑھ گیا ہو تو اس لیے میں تو چھت پہ چڑھا ہوں اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ کہا پاگل معلوم ہوتا ہے، یہاں چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ بھلا کوئی اونٹ آج تک سر چھت پہ دیکھا؟ بے وقوف، اونٹ کبھی کسی چھت پہ اونٹ ملا کرتا ہے اور چڑھا کرتا ہے؟ بکواس کی بات کرتا ہے، ہیرا پھیری کی بات کرتا ہے، یقیناً تو جاسوس ہے۔ اس طرح کے جملے انہوں نے کہے۔ جب یہ کہے تو وہ سنتا رہا۔ کہا ابھی درباری کو بلاؤ، پولیس اہلکاروں کو بلاؤ اور اسے قید خانے میں ڈالو اور سزائیں دو اور صحیح تحقیق معلوم کرو کہ کس نے اس کو اکسایا ہے اور کس نے بھیجا ہے کہ تاکہ جا کر یہ شاہی محل پہ حملہ بولے، وہاں کوئی بم بلاسٹ کرے اور نقصان پہنچائے۔ چنانچہ یہ کوئی نہ کوئی یقیناً کوئی گھات والا جاسوس شخص ہے اور شک بن گیا۔ چنانچہ جب ان کو اسیر اور گرفتار کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا نہیں حضور والا میں صرف اپنا اونٹ دیکھنے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بھلا کبھی کسی بادشاہ کی چھت پہ اونٹ ملا کرتا ہے؟ باولا یہ غلط باتیں تسلیم نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ ہتکڑی لگانے والے، زنجیر لگانے والے وہ لوگ آگے بڑھے اور ان کی اسیری ہوئی، ان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا تو اسی وقت انہوں نے ایک کان میں بات کہی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تو اسیر اور گرفتار ہو جاتا ہوں، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، میرا کیا آپ کے سامنے چلتا ہے، لیکن سن لینا ایک بات کان کی آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ کہ کہو، اور کان میں لگ کر پھر دھیمے سے ایک بات کہی کہ سن لو، جب شاہی محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملا کرتا تو پھر سن لو اس بادشاہت پر بیٹھ کر خدا نہیں ملا کرتا۔ بس ایک جملہ کہا اور اسے لوگ پولیس وہ اریسٹ کر کے لے گئے اور جیل میں قید کر دیا۔ چنانچہ وہ جیل میں قید ہوئے۔ بادشاہ سلامت رات کو لیٹے، وقفہ جو گزر رہا تھا لیکن نیند نہیں، نیند اڑ گئی، طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ اگلا دن آیا، دن گزرا، پھر شام آئی، پھر لیٹے چادر تان کے، سارے خدام اور وزراء موجود، لیکن بادشاہ کی نیند نہیں، نیند اڑ گئی۔ اور بار بار ایک جملہ ان کے دل کو ڈیٹیکٹ کرتا، اثر کرتا کہ کہنے والے نے بات تو سچ کہی، بھلے کہنے والا غلط آدمی تھا کہ جس طرح شاہی چھت پہ اونٹ نہیں ملا کرتا ایسے سلطنت پہ بیٹھ کے خدا نہیں ملا کرتا، خدا کو پانے کے لیے تو نکلنا پڑے گا۔ کہا یہ بات بار بار ان کو شرایت کرتی تھی۔ جب شرایت کرتی تھی رات کے 1 بجے پار اپنے خادم کو بلایا جو بہت نزدیک تھا اور اسے بلا کے کہا کہ دیکھو اسی وقت بس یہاں سے ہمیں شاہی محل چھوڑ دینا ہے۔ کہا حضور خیریت تو ہیں؟ کہا بالکل خیریت ہیں، سلامت ہیں۔ کہا کہاں جاتے ہیں آپ آدھی رات کو؟ کہ چلو بس دریائے دجلہ کے کنارے۔ کہ کیا مطلب؟
کہنا چلنا ہے۔ چنانچہ جب یہ باتیں کہی کہ کیسی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے شاہی جو لباس تھا اس کو اتار دیا اور سارے خدام اور وزراء اور گھوڑے اونٹ سب کو چھوڑ دیا اور ٹانٹ فقیری کا لباس لیا اور فقیر کا لباس لے کے خادم سے کہا کہ چلو، ایک گدڑی لے کے نکل گئے اور دریائے دجلہ کے کنارے آ کے لوٹ گئے۔ کسی نے کہا جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جان شاہی فقر میں رو پوش ہے، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ کا ایک بادشاہ کی جان آج ایک ولی کی جان بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فقر کی لذت سے اٹھا دی اور انہیں فقیری عطا فرمائی، اپنی یاد کی لذت سے انہیں اللہ پاک نے بہرہ ور کر دیا ہے۔ چنانچہ رات ہے، دریائے دجلہ کے کنارے ہیں، سرد سرد ہوائیں ہیں، ایسے وقت میں وزیر کے دماغ میں کوئی بات آ گئی۔ جو قریب بیٹھا ہوا تھا ان کے قریب لگا اور ان نے اپنے دل میں کچھ خیالات بنائے۔ وہ خیالات اللہ پاک نے ان کے دل کے اوپر کھول لیے۔ اس کو کہتے ہیں کشف۔ اللہ پاک جب کسی ولی کو چاہتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے بعد پھر اللہ پاک اسے کسی ولی کو چاہتا ہے کشف کی دولت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے حلقوں میں حضرت علامہ عبد الغنی ازہری رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے دولت سے بہت مالا مال عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ انہیں کشف ہوا اور سمجھ گئے کہ یہ مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ فوراً اپنی ایک سوئی کو نکالا اور ایک سوئی کو دریا میں ڈالا، اور سوئی جیسے دریا میں پڑی، تھوڑی دیر کے بعد کہا اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی کی مجھے ضرورت ہے۔ بس اس کا کہنا تھا۔ بہت ساری مچھلیاں سینکڑوں اپنے منہ میں سوئی لے کر کے باہر ہوئی سونے چاندی کی۔ انہوں نے دیکھا ارے یہ کیا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو میری وہی سوئی چاہیے جو میں استعمال کرتا تھا لوہے کی، یہ سونے چاندی کا استعمال یہ مجھے اس کا اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ساری واپس گئی اور پھر ایک مچھلی اسی سوئی کو لے کے آئی۔ وزیر کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور کہا وہ ہو، میں دھوکے میں ہوں۔ یہ تو جو دنیا کے حشم و ختم اور غلام اور نوکر چاکر جو اس کے قریب رہتے تھے، اس نے ان کو ویسے ہی تیاغ نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس کو تو جانوروں پر حکومت عطا فرما دی۔ دوستو واقعی جب کوئی کسی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی دم دیتا ہے، اپنی قربان اور خواہشات کو قربان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محروم نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک بھی اسے نواز دیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ چھوڑنا نہ پڑے، گناہ چھوڑنے نہ پڑیں، تصویریں چھوڑنی نہ پڑیں، موبائل کی یاری چھوڑنی نہ پڑے، غلط دوستی چھوڑنے نہ پڑیں، غلط تعلقات چھوڑنے نہ پڑیں اور خدا مل جائے۔ نہیں دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے غلط تعلقات کو چھوڑیں، غلط رابطوں کو توڑیں اور فلموں کا بندھن توڑیں اور واٹس ایپ اور موبائل اور یہ نیٹ پیٹ کیا کیا عذاب ہیں ان سب سے بچیں، اور پھر تمہارے دلوں میں انشاءاللہ اللہ پاک کی محبت کا ذائقہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کا ذائقہ عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل اور بھاری کام نہیں، اس لیے دوستو ہم اپنے اندر کچھ ارادے بنائیں، کچھ ترتیب اور پروگرام بنائیں۔ جب آدمی اپنے اندر کے کچھ ارادے بناتا ہے، پروگرام بناتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں اور اسے قوت ملتی ہے، اسے قوت ملتی ہے۔ دوستو ہم اپنے اندر کو جب نقشہ بدلنے کی کوشش کریں گے، اور کہو ایمانداری سے آپ ایک کا سکہ جی یا کوئی سونے چاندی کا سکہ نالی میں پڑاؤ، نالی میں پڑاؤ اور کسی آدمی کی نظر پڑی، اوہ سونے چاندی کا سکہ نالی میں پڑا ہے، تو وہ بھاگ کے گیا اور جلدی سے ایک لوٹا پانی لے کے آیا اور اس نے ایک لوٹا پانی اس سکے پہ پڑے پڑے بہا۔ کہو ایمانداری سے اس سکے کے اوپر اگر ایک لوٹا تو کیا وہ آدھی بالٹی بھی بہائے وہ پاک ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے تو آسان راستہ ہے نا کہ اسے نالی سے اٹھائے اور باہر رکھے، اور بجائے اس کے کہ آدھا بالٹی اور بجائے اس کے کہ ایک لوٹا، کتنا پانی کی ضرورت ہے؟ صرف ایک گلاس اس سکے کے اوپر آپ ڈالیے۔ کہو ایمانداری سے نالی سے باہر آ کر ایک گلاس پانی بھی اس سکے کو پاک کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟
دوستو بالکل یہی حال ہے. ہم گناہوں کے گندے نالے میں پڑے رہیں, ہم یوٹیوب کے گندے نالوں میں پڑے رہیں, ہم ننگی فلموں کے گندے نالوں میں پڑے رہیں. نوجوان دوستو, ہم گروپ کے گندے گندے میسیج اور گندی گندی چیزیں دیکھتے رہیں اور ہم یہ سمجھیں ہمیں خدا کی ولایت ملے, خدا کی محبت ملے, ہمارا دل پاک ہو, ہماری گندگی دھل جائیں, ہمارا دل منور اور روشن ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر دلوں کو پاک کرنا ہے تو دوستو گناہوں سے ڈسکنیکٹ, ہمیں گناہوں سے کٹنا پڑے گا, گناہوں سے سائڈ ہونا پڑے گا, اور پھر ذرا سے ایک توبہ, ہلکا سے استغفار, ہلکے سے سجدے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی زندگی کو رانج کے مانج کے رکھ دیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارادہ کرے دوستو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم گناہ آلود زندگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ارادہ کریں گے اللہ پاک کی مدد ساتھ آئے گی. اور بہت جلد انسان کو تعمیر کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک جب کسی سے خوش ہوتے ہیں دوستو, اسے اپنے ذرا کی سجاتے ہیں. جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ یہ سوچے میں تو بیمار ہو گیا, میں دوا کھا کے کیا کروں گا, جی میں دوا کھا کے کیا کروں گا, میں تو بیمار ہو گیا, مجھے تو مرنا ہے. نہیں نہیں, جو کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ کبھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا, کہتا ہے کہ بیمار صحیح, انشاءاللہ ابھی تو لڑوں گا. حالانکہ یہ جملے ٹھیک نہیں. ہمارے ملک کے حکام نے پچھلے دنوں میں کہے ہم کورونا سے لڑیں گے, بیماری سے لڑیں گے. ارے خاک, بیماری سے کوئی لڑا آج تک؟ پاگل پنے کی بات ہے, یہ کسی نادان کی باتیں ہو سکتی ہیں. بیماری سے لڑا جاتا ہے؟ ارے بیماری سے اللہ کے فضل سے بچا جایا کرتا ہے. تو اگر کوئی بیمار ہو جائے اور بہت زیادہ بوڑھا بھی ہو, جی اسے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ مرنے والے بگڑ جائے گا, اور اس کا جملہ بدل کر کوئی کہے کہ چچا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے, اور ابھی تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لمبے جئیں گے, لمبی آپ کی عمر ہوگی, تو بڑے میاں خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں. کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا, آخری درجے تک دوا کھا کھا کے جینا چاہتا ہے, وہ نا امیدی کے نرغے میں کبھی نہیں جاتا. تو دوستو پھر گناہ کے معاملے میں کیوں ہم نا امیدی کے سمندر میں بہ رہے ہیں, اور کیوں ہم سوچتے ہیں کہ بھئی گناہ کر لیا اب ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے, نیک بن نہیں سکتے, اللہ کے ولی ہو نہیں سکتے. تو یہ تو ایک بیماری ہے گناہوں کی. جیسے بیمار آخری درجے تک مایوس نہیں ہوتا, دوستو ہم گناہ کر کر کے ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم ارادہ باندھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پکے دوست بنیں گے. راتوں کی تنہائیوں میں دوستو اللہ پاک سے مانگیں, اللہ پاک سے مانگیں. ہرگز اپنے کسی گناہ سے ہار نہ مان جائیں, خار نہ مان جائیں, شرمندہ نہ ہو جائیں کہ بس اب نہیں, ہمت کریں, بار بار ہمت کریں. اور اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی. ایک صحابی رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرا زنا کا دل چاہتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور غصہ نہیں ہوئے, ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا, پہلے ترتیب سجھائی, کہا بیٹا اگر کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے, تمہاری بہن سے زنا کرے, تمہاری بیوی سے زنا کرے, تمہاری بیٹی سے زنا کرے, گوارا کرو گے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ, تلوار نکال کے ختم کر دوں گا. فرمایا جس کے بارے میں تمہارا غلط خیال ہے, آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, تم کیوں کسی کو غلط تکتے ہو؟ اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر درجے میں ان کے سینے پر ہاتھ رکھا, اور سینے پر ہاتھ رکھ کر چند دعا فرمائی, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے سینے پہ ہاتھ رکھنا اور یہ دعا کا پڑھنا تھا, کہ اس کے بعد میرا دل ٹھنڈا ہو گیا اور میرے دل سے گناہوں کے وہ خیالات جاتے رہے, اور اب میں سکون کے ساتھ جیتا ہوں. دوستو اللہ پاک یہ دولت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرما دے. اس لیے جو یہ دولت چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچے, اسے چاہیے اس دعا کا اہتمام کرے, اللہم طہر قلبی وحسن فرجی واغفر ذنبی. بار بار اس دعا کو پڑھے. جو بندہ بار بار اس دعا کو پڑھے گا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما لیں گے. ایسے جو نوجوان گناہوں کے دھارے میں بیٹھے ہیں انہیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اکابر مشائخ نے لکھا کہ ان نوجوانوں کو چاہیے کہ کم از کم دن بھر میں 100 مرتبہ کی ایک ترتیب بنا لے. کیا؟ لا معبودی الا اللہ, لا مقصودی الا اللہ, لا محبوبی لا مرغوبی الا اللہ. ان کلمات کو پڑھے. جو بندہ 100 مرتبہ لا محبوب الا اللہ, کوئی میرا محبوب نہیں سوائے اللہ کے, لا مطلوب الا اللہ, کوئی میرا مطلب اور مقصد نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, لا مرغوب, اور مجھے کوئی پسند نہیں چیز سوائے اللہ کے, اللہ مجھے پسند ہے. جو بندہ 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھے گا اللہ پاک اسے گناہوں سے بچنے والی زندگی عطا فرما دیں گے, قوت عطا فرما دیں گے اسے. اس لیے میرے بھائیوں
بس ہم نیت کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی اس محفل کو مجلس کو قبول فرمائے۔ جتنے نوجوان احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بس پلے گرہ باندھیں، اپنے مالک سے اپنا رابطہ بنائیں اور تنہائیوں میں اپنے مالک سے بات کریں۔ پیارے رب کب تک زندگی کو کالا میلا کروں گا؟ دوستو یہ گناہ جو ہیں ان سے کبھی سکون نہیں ملتا، ان سے تو آدمی اجڑتا ہے، برباد ہوتا ہے، ڈپریش بنتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ لندن میں تھے، ان کے کسی نزدیکی مرید نے کہا حضرت کیوں نہ آؤ آپ کو لندن کی بہاریں دکھاتا ہوں، کیوں نہ آپ کو لندن کی بہاریں دکھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے لندن کی بہاروں کی ضرورت نہیں۔ کہا نہیں چلیں تو حضرت آپ؟ کہا نہیں نہ لے چل مجھے اس گلی میں، نہ لے چل مجھے اس گلی میں، ورنہ اضافہ ہوگا میری بے کلی میں۔ فرمایا گناہوں کو دیکھ کر تو بے کلی بڑھ جائے گی، بے چینی بڑھ جائے گی۔ ہمارے نوجوان دوست سمجھتے ہیں کہ بازاروں میں غلط دیکھ کر، فلموں میں، موبائلوں میں غلط دیکھ کر ہمیں سکون ملے گا۔ نہ دوست، سکون نہیں ملنے والا، سکون اجڑ جانے والا ہے۔ لہذا اس کا حتمی اور آخری فائنلی علاج یہ ہے ہم ارادہ اس بات کا کریں کہ انشاءاللہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے سرے سے، اور اگر ہو جائے مایوس ہو کر نہ بیٹھے، پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں، اور جب بندہ توبہ کرے گا اللہ پاک اس کے دل کو مال دیں گے۔ اللہ پاک آج کے سبق پر قوت کے ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آج کی محفل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔